بسم الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھن گے الصلاة وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ چھلا وے الصلاة يَا نُورَ الْعَيْنَيْنِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے میں لکھی ہے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے رنگے گئے 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 رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے اونا دے کول کول بہن والے رنگے گئے 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 رنگے گئے اونا دے کول کول بہن والے رنگے گئے رب تے رسول دے پیار دیاں راواں دی رب تے رسول دے پیار دیاں راواں دی تنگی تے مشکل سہن والے رنگے گئے 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 رنگے گئے 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 نعرہ مار کے کہو ہونا دے کول کول بہن والے ولیاں دے نال نال رہن والے رنگے گئے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے ہاں تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رب رب کہن والے تر گئے رنگے گئے نبی نبی کہن والے رنگے گئے تیرا پیر میرا پیر ایتھوں ٹیلا کے جانے پتھر تیرا پیر میرا پیر رنگے گئے نبی نبی کہن والے رنگے گئے اینا دے ڈیریاں تے
کرم بدھیرے نے ہاں اینا دے ڈیریاں تے کرم بدھیرے نے اینا دے ڈیریاں تے اینا ایویں نہیں کانیاں دی چھت دے ایس بنے ہوئے مکان دے بار لینڈ کروزرہ ایویں نہیں بندے کھلار کے آئے کہ بلا اینا دے ڈیریاں تے کرم بدھیرے نے لنگر فیض ویتھوں لین والے رنگے گئے تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر بابا جی میرے والے ویکھیو میں سندھ جاننا تقریر کرنے واسطے جدو میں پہلی باری گیا نا ایک بندے نے کھلو کے نعرہ لایا وہ آکھے اوجو پیر اور میں آکھیا شدائیہ پہلے منو تے سمجھا آئے دا مطلب کیے انہیں آکھیا اے دا وہی مطلب ہے جو تسی کہہ رہے ہوتے لنگر فیض ویتھوں لین والے رنگے گئے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے پتھراں تو تواڈی واہ پتر تواڈی واہ کیا بات ہے اللہ تانوں منزلاں عطا فرمائے کامیابیاں ہمیشہ تواڈے قدم بوز رہن ہاں پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے پتھراں تو ہیرے زہیر بن گئے نے مرشد دی چولی چپین والے رنگے گئے رنگے گئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رنگے گئے نبی کہنے والے رنگے گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ لیا حضور خواجہ عبدالحی آستانہ لیا حضور خواجہ عبدالحی صدر بزم میرے انتہائی مہربان و کرم فرما محترم المقام عزت مآب فنافی شیخ پروردہ آگوش ولایت پیر طریقت رہنمائے راہ شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض مہر عزیز چشتی دامت فجودہم دیگر صاحبزادگان کرام پیرانوں ساداتوں شاہانوں علماء مشائخ اہل سنت ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات بندگان خدا غلامان مصطفیٰ دریوزہ گرانے درے آلو ازواجو اہل بیتو اصحاب و اولیاء سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذویل اکرام والاحتشام آج دا ایک خوبصورت پروگرام خداوند قدوس دی ایک پاک باز ہستی دے دربار پر انوار دے رقبے پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت الشیخ السید عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنا المعروف غوث اعظم سرکار آپ دی بارگاہ پاک اچ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے بابا جی علیہ الرحمہ دے صاحبزادگان نے اور انہاں دے مریدین و متعلقین نے ترتیب دیتا ہے جدیچ میں تے تسی کافی دیر تو حاضر ہاں خداوند عظیم توڑا خرچہ اور بغداد دی جامع مسجد دے خطیب اور امام دا چرچہ اپنی جناب جلالت اچ قبول اور منظور فرمائے اس آستانے نو تا قیام قیامت
آباد رکھے اور دے مریدین متعلقین نو ہر غم تو صدا آزاد رکھے۔ قبلہ آج دی بڑی 11ویں شریف دے صدقے نال اللہ پاک اہل علاقہ دیاں انفرادی اجتماعی مشکلات آسان فرمائے، بے اولاداں نو صاحب اولاد بنائے، بیماران نو شفا یاب کرے، جڑا جڑا مرید جو جو آس مراد دل وچ لے کے آئے، خدا بند عظیم اپنی پاک باز ہستی اپنے پیارے بندے دے توسل نل ہر دل دی ہر مراد اور فریاد پوری فرمائے۔ فتنیاں دا دور ہے، میں فرقہ واریت تو ہٹ کے گفتگو کرن دا عادی ہیں، جڑے احباب میں سن دے نے یا 2-4 دفعہ جنہاں نے سنے ہیں وہ بخوبی جان دے نے۔ میرے دوستو، میں چونکہ آیا ہاں خطیب پاکستان، مجاہد اہل سنت، خطیب شعلہ نوا، محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ عطاء الرحمن ثاقب صاحب رضوی دامت فیودہم آپ دے توسط نال تے یقیناً تو انہوں پتہ ہی ہوئے گا کہ میں کیوں جی تقریر کرنی ہے۔ فرقہ واریت نو بالائے طاق رکھو، فتنیاں دا دور ہے، بندے رفع یدین اور آمین والیاں 2-3 گلاں لے کے نا یوٹیوب تے، گوگل تے، فیس بک وغیرہ تے وہ ساڑھے خلاف حرزہ سرائی کر دے، کہنے نے بریلوی انہوں نے اپنا بابا چنگا لگ دے لیکن رفع یدین نہیں کر دے۔ تے اسی جواب دینے ہیں کہ جیویں ساڑھے بابے نے رفع یدین کیتا ہے تسی بھی اونج کرو نا۔ انہوں نے امام محمد بن حنبل علیہ الرحمہ دی تقلید اختیار کی تھی، یہ تسی سرے تم تقلید دے بھی خلاف ہوتی، مقلدین نو بھی گالیاں دیں دے۔ میں قبلہ فروعی اور فقہی مسائل تو ہٹ کے بنیادی عقیدے حضور غوث پاک دے لکھی ہوئے پیش کرن لگا، تسی آپ سے اندازہ لا لیو کہ غوث پاک ہے کنہ دینے۔ لاہور تو 1970 بھی چھپی ہوئی مولوی ثناء اللہ امرتسری دی کتاب اہل حدیث کا مذہب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ صفحہ نمبر 80 تے لکھ دینے کہ اہل حدیثاں تے اللہ دا بڑا کرم ہے کہ انہاں دے مسائل دی تائید بڑے بڑے صوفیاء نے کی تھی۔ مثلاً کہندے نے انہاں دے الفاظ نے مولانا مخدوم جہانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمائی، ای شاباش، یعنی انہاں دا مطلب ہے امرتسری صاحب کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک بریلویاں دے نہیں ساڑھے نے، تے قبلہ اسی یہ نہ فقہی مسائل نو سائیڈ تے رکھ کے نا اسی توانو غوث پاک دیاں کتاباں جو آپ دے بنیادی اسلامی عقائد دسنے ہیں، تھرمامیٹر لا کے بندے آپ پہ جج کر لیں گے کہ غوث پاک ہے کنہ دا بابا ہے۔ میں قربان تین نثار جاواں، پہلا عقیدہ مسلمانہ دا عقیدہ توحید، یارویں منان والیاں تے اعتراض کیتا جاندے کہ جی یہ شرک کر دینے 11ویں منا کے نانا اہلِ ساڑھے آستانے تے سج گئی 11ویں شریف دی محفل، انہیں خطاب ہوئے گا قبل از نماز عصر، اسے قبلہ قریب دی کسے مسجد دے مدھر آواز دے مالک خطیب امام قاری حضرت صاحب آنگے آکے بلبل وانگوں کوئل وانگوں قرآن دیاں آیتاں پڑھنگے تے وچ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے اعلان توحید کرنگے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر دوجا اعلان کر کے کہنگے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے 11ویں منانا لے اعلان کر دینے دے پتر میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت ترجمہ کی دے میں لکھیا ہے ہم سنی ہیں لوگا ہمیں شرک سے نفرت ہے، ہم سنی
ہیں لوگوں 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 ہمیں شرک سے نفرت ہے معبود ہے بس اللہ ولیوں سے محبت ہے اللہ 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 چوم کے گو پتر اللہ 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 قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی توحید بھی مانیں گے رسالت بھی اللہ 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 نعرہ مار کے کبو نہ پتر اللہ 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 غوث اعظم دا پیش کردہ عقیدہ توحید سنیو تفسیر الجیلانی میرے غوث پیادی کیتی ہوئی تفسیر قرآن دار الکتب العلمیہ بیروت تو 5 جلداں وچ پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 پیج نمبر 63 اللہ دے قرآن دا افتتاح ہو رہی ہے سورہ فاتحہ دی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 مالک فرماندہ انج منگیا کرو میرے کلو اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں قربان جاواں سنیو حق دا عقیدہ جڑے بندے کہندے نے غوث اعظم ساڈے نے اے اج دے بندے نہیں یہ صدیاں تو پیدا ہوندے رہے نے کئی آئے تے قبلہ کئی گئے میں فرقہ واریت والا ایک لفظ بھی نہیں بولنا مگر میں اللہ دا قرآن پڑھاں گا ایسے لوگاں دی جہالت دا بانڈا میرے رب نے قرآن وچ پھوڑ دیتا اللہ دا کلام 24واں پارہ سورہ غافر جنہوں سورہ مومن بھی کیا جاندہ ہے آیت نمبر 63 مالک فرماندہ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون کاف تشبیح واسطے ذالک اسم اشارہ یؤفک آفاک یأفک افکل ثلاثی مجرد باب دارا یضرب وچوں فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب والا سیگا افکن دا مطلب ہوندا ہے جھوٹ کڑنا جان بوجھ کے الٹے رستے دا مسافر بن جانا اللہ فرماندا ہے الذین اسم موصول صدقے جاواں اللہ ارشاد فرماندا ہے اونا لوکاں دی حالت دے وے رستہ بدل لیندے نے کانو بھی آیات اللہ یجحدون فعل مضارع جمع مذکر غائب والا سیگا جاہد یجحد جہدن و جہودن فہو جاہدن ثلاثی مجرد باب فاتحہ یفتح وچوں میں صدقے جاواں جہدن اور جہودن دا مطلب ہوندا ہے جان بوجھ کے انکار کر دینا میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے حق دا رستہ پتہ بھی سی انہاں لوگاں مگر کمینیاں نے جان بوجھ کے دوسرا رستہ اختیار کیتا یہ بندے آج دے نہیں یہ بڑے پرانے نسل در نسل چل دے آ رہے نے جنہاں نے حق نو جان بوجھ کے نظر انداز کیتا دوسرے رستے تھے آپ کی ٹرے لوکاں نو بے گمراہ کر دیتا مگر اللہ قرآن وچ کی فرما رہی ہے میرے بندیوں انج منگو اہدینا اہدی فعل امر واحد مذکر حاضر والا سیگا نا جمع متکلم والا اسم ضمیر الصراط رستے نو کہندے المستقیم استقوام یستقویم استقام میں قربان جاواں انہوں تعلیل کر کے استقام یستقیم استقامن فہو مستقیمن پڑھیا جاندہ ہے ثلاثی مزید فیہ دے باب استفعال وچوں انہوں اسم صفت دے طور تے استعمال لے آندہ گیا حالانکہ اسم فائل ہے المستقیم دا مطلب سدھا اللہ فرماندہ ہے بندے ہو میرے کلو انج منگیا کرو اے اللہ سانو سدھے رستے دا مسافر بنا انہاں لوکاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا جڑے گمراہ ہو گئے جڑے مغضوب ہو گئے الضالین دے رستے دے سانو چلن نہ دے میں قربان جاواں ہن میں پڑھن لگا پیرے پیران دی تفسیر اونچا 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 بولا کرے نا یار میرے مرشد نے تفسیر کی تھی اہدنا بلطفک الصراط المستقیم الذی یوصلنا الی ذروۃ توحیدک صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
الصالحین غوث پاک کہندے نے اللہ دی بارگاہ چ نماز وچ اسی کھلو کے کی کہنے اے اللہ تو اپنے لطف دے نال سانو صراط مستقیم دا مسافر بنا انہاں لوکاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا جڑے نبیاں وچوں نے رسولاں وچوں نے پیغمبراں وچوں نے صدیقین وچوں نے شہداء وچوں نے صالحین وچوں نے صدقے جاواں غوث پاک لکھ رہے نے اور سانو شیطانی توحید نہیں چاہیے ابلیس نے عزازیل ایڈا بڑا موحد انہیں آکھا ربا تینوں منیا ہی بس تیرے کہن تے بھی کسے اور نو نہیں مننا رب نے فرمایا فخرج انکا من الصاغرین نکل جا تیرے ورگے موحدان دی دربار توحید وچ گنجائش ہی کوئی نہیں صدقے جاواں غوث پاک فرماندے نے اوہ اسی توحید دی چوٹی تک پہنچنا ہے مگر نبیاں شہیداں صدیقاں دے ولیاں دیاں انگلیاں پھاڑ کے پہنچنا ہے کیونکہ نبیاں ولیاں نے صدیقاں شہیداں نے اللہ دے ولیاں نے ہی صحیح پرچار توحید کیتا انہاں نے سانو شناخت دیتی انہاں نے سانو دسی ہے میں لکھی ہے نبیاں ولیاں دی تقید تبلیغ ابلاغ کی جن نے کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کرے آکر جن نے گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کرے آکر اذکر اللہ 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 اچھا میری خواہش ہے نام ہی منوں گے تو کوئی ایسی گل نہیں میں نے صدیہ جے قبلہ صاحب زادیاں نے میں نے صدہ بھیج کے بلایا میں تے تقریر کر کے ہی جانی ہے اگر کہہ سکتے ہو تو ایک باری بھابیاں دا ترا نکل جائے انہوں نے پتہ لگ جائے اے شرک کرنے والے نہیں کٹھے اے صرف اللہ دے حضور سجدہ ریز ہون والیاں اے ساریاں گردنہ نے قبلہ اے سارے منہ ساریاں زباناں صرف اللہ دی توحید دا نغمہ اللہ پڑھنے لوگ بیٹھے نے کب اللہ 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 جن نے گلشن سارا سجایا اس ذات نو سجدے کرے آکر دکھانو پرے کیتا جن نے سکیانو ہرے کیتا جلنے اجڑے ہویانو بسایا اس ذات نو سجدے کرے آکر اس ذات نو سجدے ذات نو سجدے کرے آکر جن پسپا ذات کیتا باطل دا کالا منہ کیتا جن حق دا ڈنکا بجایا اس ذات نو سجدے کرے آکر اللہ اللہ اس ذات نو سجدے کرے آکر اس ذات نو سجدے کرے آکر جن نے کیتی ظہیر حمایت بھی جن نے دتا فن خطابت بھی جن نے بولنا تینو سکھایا اس ذات نو سجدے قبلہ سی کوئی فیڈر نہیں پیندے سانو پتہ ہے مسلمان ہون واسطے عقیدہ توحید دی کتنی ایک نیڈ ہے کتنی ضرورت ہے ساڑھے تک ساڑھے آقا دی حدیث پہنچ چکی ہے کہ پہلی بنیاد اسلام دی عقیدہ توحید ہے حضور غوث پاک نے بار بار اللہ نو ہی سجدہ کرن دا اپنے مریدانو تاقید اور حکم ارشاد فرمایا ہے میں قربان جاوا میرے آقا کریم علیہ السلام دا
فرمان عالی شان حصہ تقریر بنان لگا صحیح البخاری شریف دار السلام عرب شریف تو پبلش ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 5 بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 8 عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال آقا فرماندے نے اسلام دیاں 5 بنیاداں پہلی اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا انہوں الہ واحد مننا دوجی محمد مصطفیٰ دی رسالت دی شہادت دینا تے اللہ پاک دے حبیب نے توحید اور رسالت دی گواہی نو ایک رکن ارشاد فرمایا دوجا رکن نماز دی بجا آوری تیجا زکاة دی ادائیگی چوتھا رمضان شریف دے روزے پنجواں حج بیت اللہ شریف سر اٹھائیو میرے پتروں تے میرے متروں میں قربان جاواں 11ویں شریف دی سالانہ تقریب حاضر ہون والے اور مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے 5 بنیاداں بیان کیتیاں ہر بنیاد نو وکھرے وکھرے نمبر تے رکھیا مگر توحید اور رسالت نو پہلے نمبر اکو نمبر اچھ دوما قبلہ شہادت نو رکھ کے مصطفیٰ نے 10 چھڑیا ہے اور جدہ عقیدہ رسالت صحیح نہ ہویا عقیدہ توحید بھی تسلیم نہیں کیتا جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں قربان تے نثار جاواں حضور غوث اعظم سرکار دا عقیدہ رسالت کیے قبلہ دنیا دار بندے بیٹھے ہو ڈاکٹرز بیٹھے ہو انجینئرز بیٹھے ہو اسکالرز بیٹھے ہو پروفیسرز تے ٹیچرز بیٹھے ہو میں نہیں متھا لا سکدا کسے نال بحث نہیں کر سکدا مناظرے نہیں کر سکدا مجادلے نہیں کر سکدا مذاکرے نہیں کر سکدا میں تے طالب علم میں سبق سنان لگا تسی سر اٹھا کے میری تائید کرے ہو اگر میں حق کما اگر غلط کما تے اٹھ کے ٹوکن دی میری طرفوں اجازت ہے میں قربان جاواں اوے فقہی فروعی مسائل نو بنیاد بنا کے کہندے غوث پاک تے ساڈے نے آؤ ذرا عقیدہ رسالت سماعت کریو ٹیسٹر لگا کے چیک کرن دے پابند ہو تسی صدقے جاواں آپے پتہ لگ جائے گا غوث دا عقیدہ کنہ نے اپنایا ہے امام اجل غوث الاغواس قطب الاقطاب میرے تے تواڈے مرشد کریم میں غوث پاک نو تواڈا مرشد کہہ رہا تانوں چاہ نہیں چڑھے یار ساڈے مرشد کریم صدقے جاواں پیر پیراں میر میراں شاہ شاہاں غوث الاقدا غوث الاغواس قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی سید بادشاہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میرے کل موجود ہے اور میں صدقے جاواں صفحہ نمبر 8 تو کتاب دے متن دا آغاز ہو رہا المقدمہ صدقے جاواں خطبہ توحید و رسالت پڑھ کے سرکار کائنات دے بارے حضور دے بارے حضور دا نواسا عقیدہ لکھ رہے ہیں اپنا سنیاں دا عقیدہ کہندے نے خلق اللہ روح محمد علیہ السلام اولا من نور جمالہ کہندے نے اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں جو پہلے اللہ نے اپنے نور جمال دے فیض و فیضان نال ساڈے آقا دا نور بنایا ساڈے آقا دی روح پاک نو تخلیق فرمایا صدقے جاواں فرماندے نے جس طرح کہ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی جس طرح کہ اللہ سونے نے حدیث قدسی وچ ارشاد فرمایا خلقت روح محمد اولا من نور وجہی اور میں اپنے حبیب دی روح نو اپنے نور دے ذاتی نور دے فیضان و فیض نال تخلیق فرمایا کہندے نے جس طرح کہ اللہ دے پیارے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور
نوری اللہ نے سب تو پہلے میں محمد کے نور نو پیدا فرمایا بلکہ اسی کتاب دے صفحہ نمبر 33 تے جا کے لکھ دینے کہندے نے مصطفیٰ پاک نو اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق محبوبہ جے میں تینوں نہ بناوندا میں افلاق دی بزم ہی نہیں سی جانی اے جڑے بندے انہاں چیزاں تے بحث کردے نے اپنی کتاباں بھی نہیں پڑھ دے عرب شریف تو چھپی ہوئی مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ قبلہ اہل حدیثاں دا بہت بڑا امام ہے جڑے ساڈے اماماں نو نعوذ باللہ ننگیاں گالاں کڈدے نے اپنا امام جنہاں نے ابن تیمیہ نو منیا انہاں دی کتاب جلد 2 37 جلداں دی مکمل کتاب میرے کول موجود ہے صفحہ نمبر 151 اتے حدیث لکھ دے نے کہندے نے بابا آدم جدوں دنیا تے زمین تے اترے نا تے رب کریم جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو مصطفیٰ دا تعارف فرمایا تعارف کروا دیا ارشاد فرمایا لولا لما خلقتک اے آدم جے میں محمد نو پیدا نہ کردا میں تینوں بھی پیدا نہیں سی کرنا اسی مقام تے پیج نمبر 33 تے لکھ دینے اللہ نے اپنے حبیب دا نور ساری کائنات تو پہلے بنایا اے غوث اعظم دا عقیدہ نالی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین والی آیت لکھ کے گئے دینے اے ساڑھے آقا دی عظمت تے شان دا قصیدہ بن کے آئی ہے قبلہ لگا کے بیخ لو ٹیسٹر سے جتھے جتھے کوئی بندہ دعویٰ کرے جی غوث پاک میرے ہم عقیدہ نے انہوں پچھو رسالت معاب واسطے تیرا عقیدہ کیے کہ ساڑھے ورگے عام انسان بن کے آئے نے یا اللہ دے نور دے فیض یافتہ نور بن کے آئے نے بیخ لے پھر کتھے کتھے لوگ جلسہ کر کے قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے غلط مطلب لے کے کہندے نے محمد ہمارے جیسے بشر کی حیثیت سے دنیا میں آئے ہمارے جیسے کڑ لیتے فتاوہ رضویہ اللہ دی قسمیں ساڑھا بھی عقیدہ ہے مصطفیٰ بحالت بشریت دنیا تشریف لے آئے نے مگر ساڑھا عقیدہ ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور جڑے اپنے برگا بشر کہن میں نہیں فرقہ واریت پھیلا رہا آپ پہ سمجھ جا او غوث پاک دے کچھ نہیں لگ دے غوث پاک دے تے اوہی ہم عقیدہ لوگ نے جڑے کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے تو میں لکھے دلان دی دنیا بدل گئی یہ حضور پر نور آگئے نے تاجدار ختم نبوت میری آنکھاں بند جنہاں نے ہاتھ چکے تھے توڑا 2 مرتبہ شکریہ کے بلا تاجدار ختم نبوت دلان دی دنیا بدل گئی یہ حضور پر نور آگئے نے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا 12ویں کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے 5 وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ دور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر چکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا مشکات تنسینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا
بس میں وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا دل نے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہے حور ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اے سونی تربیت میں قربان تے نثار جاواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت بسم اللہ جی محترم المقام عزت مآب للکار اہل سنت شمشیر اعلی حضرت قبلہ خطیب پاکستان میرے انتہائی مشفق و مہربان اور کرم فرما عالم نبیل فاضل جلیل حضرت قبلہ علامہ عطاء الرحمن صاحب ثاقب رضوی دامہ اقبالہ و ذلہ آپ تشریف لے آئے دل دیاں اتھا گہرائیاں تو آپ نو موسٹ ویلکم جی آیاں نو کہنے ہیں اور میرا تے وہ جڑا تانتا ہے کہ میں بنے اسی کلام اعلیٰ حضرت دا وہ تے واپڈا آیا نے توڑ دیتا ہے تے ہن میں اگلی گل پیش کروں گا تواڈی توجہ ایسا رہی دی عقیدہ رسالت حضور غوث اعظم سرکار نے کی لکھیا اچھا چلو میں تھوڑا جی نا ذرا ہوں رضوی صاحب آگے نے تھوڑا جی ذرا نا گفتگو نو ایک ہور رستے تے کھڑی ہے کیونکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ بندے وچ سارے پڑھے لکھے نہیں کچھ میرے ورگے بیچارے جڑے بستہ کنک چ لکو کے نا تے سارا دن منڈیاں نال گلی ڈنڈا کھیڈ دے سن تے جاندیاں بستہ چوک کے جا کے امی نو کہندے امی چھیتی کر بھوک بڑی لگی ہے ماسٹراں نے دماغ چٹ لیا میرے ورگے کم علم نہیں بیٹھے نے میں تانوں یہ نہ دساں کہ غوث پاک ہے کون ہے میں قربان تے نثار جاواں غوث اعظم دا عقیدہ رسالت سن لے لیکن دے وچ میں گفتگو نو ایتھے چھوڑ کے ایک ہور رستے تے جان لگا او از مرشد غوث اعظم میں قربان جاواں جدوں بھی کسے بندے دا تعارف کروایا جاندا ہے او دے نانکیاں دادکیاں دا تعارف ہوندا ہے حضرت صاحبزادہ صاحب نو سلام محبت کیوں پیش کر دے ہو کیونکہ اچے باپ دا خون رگاں وچے نا اور چلو اپنے مرشد دی تعریف سن کے تے کہہ دیو سبحان اللہ قبلہ تھوڑا جہا مسکرا کے فرما دیو سبحان اللہ اب مولوی نو ویسے ہی تسی قبلہ پیروں کٹی رکھ دیو کھوری پاپا کے ویکھ دے رہندے تھوڑا جہا مسکرایا کرو بابا جی تواڈا واہ واہ جی حق چاریا یا علی مرحبا مرحبا کیا کہیں کیا
اچھا باقی بابا جی واہ واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ اب باقی قبلہ قیامت والے دن بھی اپا ملنا ہے انشاءاللہ اتھے بھی اپا نعرہ بازی کرنی ہے باقی دیاں گلاں اتھے کرانگے میں قربان تے نثار جاواں کون ہے میرا مرشد پیران پیر اللہ دے پیارے حبیب نو اللہ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیاں حضرت سیدہ زینب سیدہ رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن سب تو چھوٹی تے سب تو لاڈلی شہزادی وہ میرے ماں باپ صدقے جان سیدتنا فاطمہ الزہرا دی عمر مبارک 15.5 سال یا ایک روایت دے مطابق 16.5 سال ہو گئی اللہ دے حبیب دے گھر رشتے آن لگ پے مرشد غوث پاک کون نے میں دسن لگا میرے نبی ہر بندے نو قریش بنو ہاشم دے وڈے وڈے شہزادیاں دے رشتے نو ایک ہے کہ منع کر رہے نے کہ منو میری شہزادی فاطمہ دے بارے تکلیف مبتلا نہ کرو میں کسے دے حکم دا منتظر ہوں اباؤٹ مائی ڈاٹر میں اپنی بیٹی دے متعلق میں کسے دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں حضرت بابا ابو بکر الصدیق حضرت بابا عمر بن خطاب حضرت سعد بن معاذ ورگیاں نے حضرت مولا علی نو بھیجیا سانو لگدا ہے اس عادت اللہ نے تواڈے صحیفہ نصیب وچ لکھ چھوڑی ہے مولا علی میرے دادا جی سرکار حضور دی بارگاہ چ رشتہ طلب کیتا کون ہے میرا غوث سنیو ذرا مصطفیٰ پاک نے متھا چومیا فرمایا علی مینوں رشتہ قبول ہے صرف مینوں نہیں عرشاں فرشاں والے رب نو بھی قبول ہے میرے آقا دی حدیث مجمع الفوائد وچ موجود ہے ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان اللہ جل جلالہ اوحا الی ان ازوج فاطمہ من علی بن ابی طالب او کما قال آقا فرماندے نے او لوگو تسی اپنی تیاں دے رشتے آپ لبدے ہو حضور فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ دا رشتہ اور میرے رب نے بھیجے آجے میرے رب نے منو وحی دے ذریعے حکم دیتا ہے کہ میں اپنی شہزادی فاطمہ دا نکاح ابو طالب دے چن علی نل کر دے وہاں توڑیاں ساڑیاں بچیاں دے رشتے اسی آپ کرنے ہیں بابا جی جنہاں نے میں نے وضو کروایا اور جنہاں نے اندر کھڑ کے مسلح ڈا کے دیتا قبلہ توڑا بہت شکریہ تجھے میں نے یاد رہو گے اللہ عزت افضائیاں فرماوے توڑیاں میریاں بیٹیاں دے رشتے اسی آپ کرنے ہیں مصطفیٰ دیاں شہزادیاں دے رشتے خدا بندے قدوس نے خود تے فرمائے نے مولا علی دنال دلہن بن کے اماں بطول صدار گئیاں حضرت علی دے گھر آ گئیاں وقت گزریا سنیو غوث پاک کون ہے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام رکھیا گیا حسن حسن اندہ مطلب سونا حسین ان چھوٹا سونا حسنین بسی گئے تسنیہ 2 سونے کی سمجھو گے میں قربان جاما اے میرے نبی دا نواسا جدے بارے چھو حضور نے بخاری شریف بچ موجود ہے فرمایا ان بنی ہادا سید بے شک میرا اے بیٹا سید لعل اللہ ان یسلیح بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین قریب میرا رب میرے اس 2 طرح دے سبب نال مسلمانہ دے 2 عظیم گروہاں وچ سلو کراوے گا کون مرشد حسین ایک دہاڑے بی بی بطول نے فرمایا حسین میں ذرا کم کرنا ہے تو نانا جی کل چلا جا نانا جان دے کل لڑکھڑان دے ڈگمگان دے حسن پہنچے مصطفیٰ پاک نے چک کے گودی وچ بجھایا فرمایا لوگ
من سرہو ان ینظر الى سید شباب اہل الجنت فلینظر الى الحسن ابن علی اور جدہ دل کبے نا کہ منو اس دنیا اتے ترتی اتے ٹردہ پھردہ جنت جوانہ دا سردار ویکھنا چاہی رہے اے میری چولی جو بیٹھا جے دیدار کر لوے یہ لوگ نے جنہ دا پیار اللہ نے قرآن وچ فرض کر چھڑیا اہل بیت مصطفیٰ دا فرزند مرشد حسن دی اولاد وچوں میں شجرہ پڑھن لگا پہلے میں نو کہن دیا انہاں لوکاں دا پیار اللہ نے فرض کر دیتا سنیاں نے پیار پا لیا حضور دے نواسیاں نل تے میں لکھیے جند اونا دی کنیز وے دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام جند اونا دی کنیز وے دل اونا دا غلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام اسی حق دے پیروکارواں او حق دے نے امام حیدر تے بطول دے پترانو سلام چک دے موٹیاں اٹھتے گودیچ بٹھوں دینے اونا دے رستیاں چ پلکامی دینے سمجھے نے صحابیاں نے اونا دے مقام حیدر تے بطول دے پترانو سلام حیدر تے بطول دے تسی کہنا ہے پتر آواز سریلی ہوگے گی اے تسی مینوں پتہ لگ گیا پتر میں تواڈے جڑے تواڈے نالوں بڑے بڑے میرے بچے نے میرے بچے شادی شدہ نے مینوں پتہ ہے تسی داربا یادریب دربن فہو داربن پڑھن پڑھان لوگ بیٹھے ہو مینوں اپنا روحانی بابا سمجھو پتر میں تینوں ٹپ دے کے چلنا جدوں میں کوئی عالم کلام پڑھاوے نال مل کے پڑھیا کرو اگلی زندگی چ کھل کے ابلاغ و تبلیغ دین دا فریضہ انجام دے سکو گے نعرہ مار کے کہو حیدر تے بطول دے پترانو سلام کبو حیدر پترانو سلام ظالم حکمران دا رسائی میں کسے آئے کربل بچ حسین نے سارے جگ نو دسے آئے اوے ظالم حکمران دا رسائی میں کسے آئے کربل بچ حسین نے سارے جگ نو دسے آئے کیویں بے لگام مانو پائے دی لگام حیدر تے بطول دے پترانو سلام جد دل وچوں آواز آئی ہے زندہ باد دو مرتبہ کہے گا دو مرتبہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے آواز اچھے تاجدار ختم نبوت آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اچھے 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 ہاتھ اچھے ابو بکر صدیق دا نوکر بن کے نعرہ مار کے کہو آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین اگر کسی عالم دی ہاتھ تھلے رہے تو میں ارمان لے کے جاواں گا اور اسی تے خانہ محمد دی آل دا صدقہ وے صدقے جاواں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین کہ بلا میں قربان جاواں تہاڈا پیار میں اپنے نال لے کے جاواں گا حیدر تے بطول دے پترانو سلام حیدر تے بطول دے پترانو سلام نیزے اتے ٹنگ کے لے کے کیڑی شے گئے نیواں کرن آئے سے اچھا کر کے لے گئے اوہ نیزے اتے ٹنگ کے لے کے کیڑی شے گئے نیواں کرن آئے سے اچھا کر کے لے گئے اینوں ہی تے کہندے نے قدرت دا انتقام حیدر تے بطول دے
کون ہے میرا پیر غوث الورا بی بی فاطمہ چلیاں گئیاں مولا علی دے نال نکاح ہو گیا میں قربان جاواں آنگن وچ بہار آئی پہلا گل کھلیا مرشد حسن آئے امام حسن مجتبہ نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا صدقے جاواں امام حسن مسنہ نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید عبداللہ مہد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید موسیٰ جون نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید موسیٰ ثانی نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید داود نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید واحد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید محمد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید یحییٰ زاہد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا سید ابو عبداللہ نو اللہ نے ایک چن نل سونا پتر عطا فرمایا سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اے حسنی شہزادے دے حسینی سید زادی فاطمہ ام الخیر نل مناقحت ہوئی شادی ہوئی حسنی حسینی نیرہ مل گئیاں آہا اللہ نے نہ دومانو ایک پتر عطا فرمایا جدہ نا عبدالقادر رکھیا گیا جڑا میرا بھی غوث تہاڈا بھی غوث جڑا اپنی پیدائش تو لگے قیامت تک دے سارے غوثاں دا بھی غوث ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں قربان جاواں صدیاں بیت گئیاں 8 صدیاں بیت گئیاں میرے غوث دے نعرے وجدے نے تے قبلہ قیامت تک وجدے ہی رہن گے اس واسطے تے پھر میں لکھی ہے بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ عزت سبحان اللہ شوکت سبحان اللہ بولو نا بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ لنگر پہ پک دینے نعرے پہ بجے دینے لنگر پہ پک دینے نعرے پہ بج دینے جیلان دے سید دے شہرت سبحان اللہ جیلان دے 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 سید دے شہرت سبحان اللہ بچیاں نو کھڈاؤں دینے پے کلمہ سکھاؤں دینے اور رضوی پھگل عالم دین حیران نے لے بھئی ساری تقریر سونی کی تھی یہ ہون بیڑی ڈبوئے گا ہون کوئی گل ادھر لی ادھر لی کرے گا نہیں قبلہ اے میں تلمیح پیش کی تھی یہ اپنے لکھے ہوئے شعر وچ قاضی عبدالنبی کوکب صاحب دی کتاب پرانا نسخہ میرے کل موجود ہے خانے وال تو چھپیا ہویا صفحہ نمبر 5 تے لکھ دینے کہندے نے غوث پاک چھوٹے جیسن ملے دے بچے آ گئے وچ غیر مسلمان دے بھی بچے سن ہائے ہائے اللہ دا ولی قبلہ موحد ہوندہ ہے اور توحید دے طرف بلان والا ہوندہ ہے بچپن تو ہی میں صدقے جاواں بچیاں نے کیا شاہ جی عبدالقادر جیلانی باغ باہر آؤ سڑ دل کھیڑو آپ نے فرمایا جاؤ یار تسی کھیڑو اسی کڑا کھیڑن لی دنیا دے آئے ہیں اور منڈے بھی بڑے ضدی سن انہوں آکھیا اسی پھر آج شاہ جی تو انہوں لے کے جانا ہے کھیڑن واسطے غوث پاک نے فرمایا پھر پہلے موک لو اسی تواڈے والے کھیڑ نہیں کھیڑ دے ساڈیاں کھیڑاں ذرا تھوڑیاں ڈیفرنٹ ہوندیاں نے انہوں کیا کی مطلب فرمایا
فرمایا جڑیاں تسی کھیڈاں کھیڈدے ہو نا گینداں ہوندیاں نے ربڑ دیاں سوٹے ہوندے نے درختاں دے ٹہنے ہوندے نے لکڑی دے سوٹے پر جڑا کھیڈ اسی کھیڈدے ہیں نا گینداں دلاں دیاں ہوندیاں نے سوٹے عشق دے ہوندے نے انہاں آکھیا اچھا انہاں بچیاں نے چھوٹے چھوٹے بچے سن غیر مسلمان دے بھی وچ شامل سن انہاں آکھیا ٹھیک ہے شاہ جی دسو آپ نے فرمایا پھر صف بنا لو ادھر نو آپاں جانا غیر مسلم لوکاں دے محلے دا رخ کیتا فرمایا ادھر نو جانا ہے میں تواڈے اگے اگے ہوواں گا میں کہاں گا لا الہ تسی کہنا ہے الا اللہ بچیاں نو کھڈاندے نے پے کلمہ سکھاندے نے بچیاں نو کھڈاندے نے پے کلمہ سکھاندے نے توحید دی بچپن وچ دعوت سبحان اللہ بولو نا بغداد دے لاڑے دے عظمت گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے میرے مرشد آئے تیرے عادت سبحان اللہ مصطفیٰ پاک دا نواسا مصطفیٰ پاک دے متعلق عقیدہ کی لکھ رہے ہیں عقیدہ رسالت کے مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے جسمانی اعتبار نل نور ہدایت ہون دے نال نال جسمانی اعتبار نل بحیثیت نور دنیا دے بھیجیا حیثیت اصلی حیثیت نور والی لباس بشریت جب بھیجیا میں قربان جاما اور بھی بڑے دلچسپ عقیدے حضور غوث پاک دیاں کتاباں وچ لکھے ہوئے نے میں الفتح الربانی والفید الرحمانی العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی صفحہ نمبر 75 تو غوث پاک دا عقیدہ رسالت پڑھن لگا اٹیچمنٹ کر کے ویکھ لیو کیڑا بندہ حضور غوث پاک دا ہم عقیدہ اج دے دور اندر آپ اپنی مجلس واز وچ فرمان لگے فرماندے نے العمل بالقرآن یوفقک علی منزلہ اگر تو قرآن تے عمل کریں گا تے تینوں قرآن دے منزل انزل ینزل انزالا فہو منزل ثلاثی مزید دے باب افعال مزید فیہ دے باب افعال وچوں صدقے جاواں اسم الفاعل منزل مطلب نازل کرن والا غوث کہندے نے او جے تو قرآن تے عمل کرے گا انجے سمجھ قرآن والے دے سامنے کھلوتا ہے اگلا عقیدہ عقیدہ رسالت والعمل بالسنت یوفقک علی الرسول نبی جینا محمد علیہ السلام کہندے نے یہ تو سنت دا عامل بن جائے گا پھر انج سمجھ تو سنتاں والیاں سرکاراں دے سامنے ہو گیا وہ تیرے دل وچ بس گئے کہندے نے ساڈے نبی نو ادھیکار اختیار کنٹرولبلٹی ایبلٹی اتھارٹی قدرت دربار وچوں ملی ہے قیامت تک دے حضور دے تابعدار امتیاں دے دلاں وچ حضور وسدے نے انہاں دا تزکیہ نفس فرماندے نے انہاں نو ڈولن بھی نہیں دیندے پٹکن بھی نہیں دیندے انہاں نو ڈولن بھی نہیں دیندے انہاں نو پٹکن بھی نہیں دیندے جس طرح کے 28ویں پارے دی سورہ جمعہ دی آیت نمبر 2 وچ اللہ فرماندا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ فرماندا ہے مصطفیٰ تزکیہ نفس کرن واسطے آئے اپنے غلامانو پاک کر دینے قرآن و حدیث دی حکمت دی تعلیم دین دینے میں قربان جاواں تے غوث پاک لکھ دینے جنہاں نو مصطفیٰ نے پاک کیتا وہ صرف صحابہ نہیں قیامت تک دی امت دے کھرے سچے عقیدیاں والے لوکانو حضور سدھا رستہ بھی خاندے رکھ دین دینے اور انہاں نو پاک رکھ دینے میں قربان جاواں ایتے غوث پاک دا عقیدہ عقیدہ رسالت ساڈا عقیدہ
عقیدہ ولایت بھی ہے وے او ساڈے مصطفیٰ بھی ساڈے رہنما نے حضور دے اصحاب اہل بیت بھی ساڈے رہنما نے ساڈا پیر پیران دا پیر بھی ساڈا رہنما ہے قیامت تک نبی پاک علیہ السلام دا فیض جاری رہنا ہے مسند امام احمد بن حنبل 52 جلداں والا نسخہ الرسالۃ العالمیہ بیروت تو طبع شدہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 551 حدیث نمبر 22218 عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین او کما قال آقا فرماندے نے العالمین واسطے مینوں اللہ نے رحمت بھی بنا کے بھیجی ہے ہدایت بھی بنا کے بھیجی ہے صدقے جاواں میرے مصطفیٰ قیامت تک دے سارے انساناں واسطے ہدایت بن کے آئے نے تے مصطفیٰ پاک علیہ السلام جنوں چان ہدایت اللہ دی دتی ہوئی ہدایت جنوں چان ڈائریکٹ دے دین جنوں چان اپنے صحابہ دے ذریعے دے دین تے جنوں چان اپنے نواسیاں دے ذریعے جنوں چان امت دے اولیاء دے ذریعے جنوں غوث پاک علیہ الرحمن دی انگلی پکڑن دا شرف حاصل ہو گیا منزل ہدایت نے او دے قدم چم لے میں قربان جاواں اسے واسطے تے پھر بڑے بڑے صلحاء علماء نے آپ دے نال عقیدت دا رشتہ جوڑ لیا اے جڑی گل پڑھن لگا ایمان تازہ کر جائے گی میں صدقے جاواں امام ذہبی علیہ الرحمن دی میزان امام ذہبی دی سیر اعلام النبلاء 30 جلداں والا نسخہ مکتبہ حقانیہ پشاور پاکستان تو اکسی نسخہ شائع ہویا میرے کل موجود ہے قبلہ جلد نمبر 20 صفحہ 442 ایک بہت بڑے شیخ الحدیث نے حضرت غوث پاک دے ہم اثر جنہ دا نام ابو بکر العماد علیہ الرحمہ کہندے نے کنت قرأت فی اصول الدین میں علم العقائد علم الکلام دی سٹڈی کر رہا سا عقیدہ پڑھ دیاں ایک گل کنڈا بن کے دل چپن لگ پئی نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ منو دا کوئی سلیوشن ہاتھ نہیں آ رہا بڑا پریشان راتاں دن بن گئیاں دن راتاں بن دے رہے ہفتے مہینے وچ تبدیل ہوندے رہے کافی عرصہ بیت گیا کہندے نے قریب سی خدا نہ خواستہ میں منزل تو پٹک جاندہ رستے تو تھلے لت جاندہ میں پھٹک جاندہ ایک دہاڑے میں بغداد شریف دے ایک بازار وچوں گزر رہا سا کہندے نے سامنے مجلس لگی ہوئی سینکڑوں دیوانیاں دا ہجوم وچ ممبر ڈٹھیا ہویا ہے کالیاں کالیاں زلفاں والا سونے امامے والا سونے قد کاٹھ والا ممبر تے چڑھ کے خطیب خطبہ دے رہا ہے میں پوچھیا ایک بندے نو کون ہے انہیں آکھیا اے ساڑھے شاہ عبدالقادر جیلانی نے خطیب الاقتاب نے کہندے نے میرے ذہن چ جھماکا ہویا اچھا خود فرماندے نے فقد انہو ذکیرہ فقد ذکیرہ انہو یتکلم علی الخواطر او میں لوکاں کولوں سنیا سی کہ عبدالقادر جیلانی دلاں دیاں گلاں بوجھ لیندا ہے لیکن میں یقین نہیں سی کردا حالانکہ ترمذی دی حدیث ہے آقا فرماندے نے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ اوہ اللہ دے مومن بندے دی فراست اور بصیرت تو ڈر دے رہے ہو کیونکہ وہ سر دیاں اکھاں نال نہیں اللہ دے نور نال تکدا ہے چنگ دا تاجدار کہندے دل دریا سمندراں ڈونگے اتے کون دلاں دیاں جانے وچے بیڑے وچے چھیڑے اتے وچے وانجھ مہانے چوڑا طبق دلے دے اندے جتے عشق تمب ونج تانے جو کوئی مہر ہووے دل دبا او ہوئی رب پچھانے
کہندے نے میں پہلے بڑا پریشان سا میرے ابا جی گواچ گئے سن بڈھے ہو چکے سن دماغی توازن بھی انسان دا بڈھے بارے تھوڑا گڑبڑا جاندا ہے کہندے نے میرے بابا تلاش بسیار تو بعد بھی سانو مل نہیں سن رہے ذہن تے بڑا بوجھ سی ادھروں عقیدے والا او کانٹا میرے سینے وچ چب چب کے مینوں تکلیف دیندا رہندا سی کہندے نے میں غوث پاک دی کچہری جو آپ دی مجلس دے قریب تو گزر رہا سا کہندے نے جدوں میں تھوڑا ہور قریب ہویا غوث پاک دی تقریر دا عنوان ہور سی یکدم عنوان بدل گیا گل او ہوئی آ گئی جڑی میں دل وچ رکھی بیٹھا سا جیڑی میں دل وچ رکھی بیٹھا سا جڑی مینوں پریشان کر رہی سی کہندے نے پھر میں پہلو بدلیا میں آکھیا شاید میرا بھلیکھا ہوے میں غور کیتا تے غوث پاک کہہ رہے سن اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ او پترو ساڈا عقیدہ ساڈے بزرگاں والا ساڈے صالحین سلف والا صحابہ دے عقیدے دے اسی پابنداں حضرت ابو بکر الاماد کہندے نے میں سر دیاں زلفاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک میرا روم روم کم گیا لیکن پھر دوسرے لمحے کیونکہ مولوی چھتی مندے نہیں نہ قبلہ میں صدقے جاواں وہ کہندے نہیں یار رٹا لا کے آیا ہوئے گا تقریر نو ایڈی سونی گردان پڑھ دے دیٹ از امپوسیبل ہو نہیں سکتا یار یہ پورا نہیں پڑھیا ہونا وہ پاپا ابو بکر الاماد کہندا میں سوچیا یار فائز دا کم ہوندا ہے تقریر کردیاں کدری ادھر نو نکل جاندا ہے کدی ادھر نو اے ممکن ہے ھذا قالہ اتفاق غوث اعظم نے میری گل نہیں بجھی دل دی بلکہ صرف اتفاقیہ طور تے انہاں دے ہونٹاں تے اے جملے آ گئے نے کہندے نے میں ہجے دل وچ اتنی گل سوچی غوث پاک نے انج ویکھدیاں انج میری اکھ وچ اکھ پائی تے دوبارہ فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ او منڈیا ساڈا عقیدہ صحابہ تے سلف صالحین والا عقیدہ ابو بکر الاماد کہندے نے میں آکھیا قد جلتا فی تو اے فائزاں دا اسٹائل ہوندا ہے کدی او تقریر کرنی ہے انج نو ویکھن لگ پیندے نے کدی انج نو ممکن ہے انہاں نے کسے اور ول ویکھ کے کہیا ہوے مینوں نہ ویکھیا ہوے کہندے نے اتنی گل ہجے میں سوچی سی دل وچ تے پاپا عبد القادر نے منبر تے بیٹھ کے میرے ول ویکھ کے پھر نعرہ ہی مار دیتا میرا نام ہی لے دیتا فرمایا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ ام منڈیا اوے ابو بکر تینوں کیا نہیں ایک باری ساڈا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستانہ علی حضور خواجہ عبدالحی کہندے نے مینوں جھری آ گئی میں اپنا آپ بھول گیا دنیا بھول گئی ہائے ربا میرے دل دی گل تیری توفیق نال اینے بوجھ لئی منبر تے بیٹھے ہیں کہندے نے اگلا جیڑا بم پھٹیا نا غوث پاک دی آواز گونجی فرمایا ہجے بھی نہیں منیا پھر جا قد صحابی لکھ رہا ہے صحابی ماڑے موٹے مولوی دی گل نہیں پڑھیا صدقے جاواں غوث پاک نے زلفاں لہرا کے پگڑی درست کر کے فرمایا قد جاء ابوکا وکان غائبا قبلہ بہت شکریہ تواڈے جیسے لوگاں دی داد اسی قبلہ انج کر کے کیچ کری دی تے ایتھے رکھی دی ہے کیونکہ اے تے سانو داد دیندے ہی رہندے نے پورا کہ میں گردان اجلبازا یا اجلبیزو اجلبازن پڑھی تے انہاں نے کہنا جی کیا بات ہے شاہ ہوراں نے کمال کر دیتی تواڈے ورگے بندے چھیتی مولویاں دی اکھ اکھ نہیں پاندے سو کائنڈ آف یو بنڈل آف تھینکس تواڈا پیار مینوں یاد رہے گا سر اٹھایو ہن سواد آن لگا جے تقریر میری مکن لگی جے اوے حضرت غوث پاک نے فرمایا قد جاء ابو کا وکان غائبا او تیرے ابا جی کئیاں دناں تو غائب نے گھر پہنچ چھڈ نہ گلاں آ گئے نے تیرے ابا جی کہندے نے کم تو مبادرہ میں چھتی اٹھیا جُتی پائی میں گھر وال نوں دوڑ لا دیتی جدوں میں دروازہ کھولیا اندر دا سا اندر تے باہر دا باہر وا اذا ابی جاء جدوں میں گھر پہنچیا تے ویکھیا کڑیاں ابا جی نوں ٹھنڈا پانی پیا رہیاں نے
صدقے جاواں ابو بکر الاماد کہندے نے میں بھی غوث پاک دے معتقدین وچ شامل لو جی تقریر میری ختم ہو گئی میں لکھی ہے ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی ولی تسلیم کر دینے ولایت غوث اعظم دی امامان بھی منی ہے امامت غوث اعظم دی تاجدار ختم نبوت تیرا پیر میرا پیر امامان بھی منی ہے امامت غوث اعظم دی ہن جنوں حج تک تقریر دی سمجھ نہیں آئی گبلا انہوں اس جملے دی سمجھ بھی آنی ہے سمجھ دے نال نال انہوں سواد بھی آنا ہے فقیراں تے او کشکولاں دے وچ شاہی بھی پا دیں دے فقیراں دے او کشکولاں دے وچ شاہی بھی پا دیں دے کوئی حاتم نجات سے سخاوت غوث اعظم دی تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر کہ بلا آباد رہو توڑا پیار میں نو یاد رہے گا مرحبا کوئی حاتم نجات سے سخاوت غوث اعظم دی امامان بھی منی ہے امامت غوث اعظم دی جدوں آمال تھوڑ جاویں گے میدان قیامت وچ جدوں آمال تھوڑ جاویں گے میدان قیامت وچ ظہیر رحمت دے کم آوے کی نسبت غوث اعظم دی امامان بھی منی ہے امامت غوث اعظم دی آپ نے بڑا پیار دیتا اور آپ دا حسن سماعت منو تعدیر یاد رہے گا پیر صاحب قبلہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میرا سفر لمبا میں ننکانہ جا کے بعد از نماز فوری خطاب کرنا ہے آپ نے بڑی محبت دیتی عزت دیتی خداوند عظیم آپ دے آستانہ عالیہ دی خیر فرمائے اس آستانے دے متعلق ہر شخص فاقی غریب امیر انہوں دارین دیاں خوشیاں اور برکتان الہم کنار فرماوی اور فرماندہ رہے اسلام زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علینا الا البلاغ